بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ایک راستے پر بیٹھے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کئی سارے مدرسے کے بچے ہیں، ان کے پاس پانی بھرنے کا ایک برتن ہے اور وہ اسے لے کر کے دوڑے جا رہے ہیں، تیز تیز آگے قدم بڑھا رہے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان بچوں کو اپنے قریب بلایا، اشارہ کیا، وہ قریب میں آ گئے۔ کہا بچوں، یہ پانی کے برتن لے کر آپ کدھر جا رہے ہو؟ یہ پانی کے برتن لے کر آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو مدرسے میں پڑھنے والے طلباء نے جواب دیا، جی ہمارے مدرسے کا جو پانی ہے وہ کھارا پانی ہے، یعنی وہ پینے کا پانی نہیں ہے، وہ بہتر پانی نہیں ہے۔ ہم جو ہے قریب کے چشمے سے یا قریب کے کنویں سے ہم پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ وہ پانی لا کر ہم مدرسے میں رکھیں اور اپنی ضرورت کے لیے اس پانی کو ہم استعمال کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے مدرسے کا پانی اچھا نہیں؟ کیا اس برابر والی نہر میں جو ندی ہے مدرسے کے قریب، کیا اس میں پانی اچھا نہیں ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، جی پانی پینے کا نہیں ہے، اس میں کھارا پانی ہے۔ آپ نے کہا جاؤ، اتنی دور جاؤ گے پانی لینے کے لیے؟ آپ یہیں سے پانی لے کر کے آؤ اور میرے پاس لے کر کے آؤ۔ طلبہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی بات کو مانا اور ہم گئے۔ جانے کے بعد میں ہم نے اپنے اپنے برتنوں میں پانی بھر لیا۔ جو برتن یعنی جو پانی ابھی تک پینے کا نہیں ہوتا تھا، جس کا ٹیسٹ ابھی تک اچھا نہیں تھا، ہم نے وہ پانی لائے اور لانے کے بعد میں ہم نے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے کر دیا، ان کے پاس میں رکھ دیا اور کہا، ہم نے جی حضور ہم آپ کے لیے پانی لے آئے ہیں، اب بتائیے اس پانی کا کیا کرنا ہے؟ بچے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھا، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص کو پڑھا، یعنی الحمد شریف کو پڑھا یا کہ پھر قل هو اللہ احد شریف کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد میں آپ نے ان پانی کے برتنوں پر دم کر دیا۔ دم کرنے کے بعد میں آپ نے مدرسے کے طلبہ اور بچوں سے کہا کہ جاؤ اس پانی کو لے کر جاؤ اور پیو۔ مدرسے کے طلبہ کہتے ہیں کہ ہم اس پانی کو لے کر کے آئے، ہم نے پیا تو اس کا ٹیسٹ الگ تھا، ہم نے پیا تو وہ پینے میں بھی اچھا لگ رہا تھا، وہ کوئی کھارا نہیں تھا، وہ پانی اچھا ہو چکا تھا، پینے میں ٹیسٹی پانی تھا۔ ہم جب لائے تو محتمیم مدرسہ نے ہم سے سوال کیا، بچوں پانی تو بڑی دور سے آیا کرتا ہے، کنواں بڑی دور ہے، وہ چشمہ بڑی دور ہے جہاں سے پانی آتا ہے، اتنی جلدی تم گئے اور پانی لے بھی آئے؟ بچے کہتے ہیں کہ ہم نے محتمیم مدرسہ کو اپنی پوری روایات، اپنی پوری داستان بیان کی کہ ایسے ایسے ہم نے اپنے ہی قریب سے پانی لیا ہے اور بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں لے گئے، انہوں نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اور پانی پینے کا ہو گیا، پانی اچھا ہو گیا۔ تو محتمیم مدرسہ کہنے لگے، یہ تو پھر اب دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو پھر ہمارے بھی یاد ہے، ہم پڑھ لیا کریں گے۔ کہا کہ لاؤ سارے برتنوں میں پانی بھر لیا جائے، سارے برتنوں کو ہمارے سامنے رکھا جائے، ہم بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا پھر سورہ اخلاص، یہ دونوں کی روایت ملتی ہے کہ کہا کہ پھر مل کر وہاں پر انہوں نے محتمیم مدرسہ نے جب سارے برتنوں میں پانی رکھوا کر سورہ فاتحہ کو پڑھا، ایک بار نہیں پڑھا، کئی بار پڑھا، مگر پانی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پانی جیسے پہلے تھا ویسے کا ویسا ہی بعد میں رہا۔ جب پانی میں کوئی فرق نہیں آیا تو طلبہ تھے، مدرسے کے سارے طلبہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد میں کہنے لگے کہ آپ نے ایک مرتبہ پڑھا تھا تو وہ پانی جو کھارا تھا وہ پینے کے لائق ہو گیا، وہ میٹھا ہو گیا، اس کا ٹیسٹ اچھا ہو گیا، اور ہمارے محتمیم مدرسہ ایک بار نہیں کئی بار پڑھ چکے ہیں، مگر اس پانی میں کوئی فرق ہی نہیں آتا، وہ پانی کوئی رد و بدل، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو آپ نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ بھی وہی پڑھ رہا ہے جو میں نے پڑھا تھا، مگر اس کی زبان الگ تھی، میری زبان الگ ہے، زبان کا کھیل ہے۔ اس نے جو پڑھا ہے وہ بھی قرآن پڑھا ہے، میں نے جو پڑھا تھا وہ بھی قرآن پڑھا تھا، مگر اس کی جو ہے وہ اپنی زبان ہے اور میری جو ہے وہ اپنی زبان ہے۔ تو پتہ چلا قرآن مجید تو ایک ہی ہے، قرآن مجید تو ایک ہی ہے، مگر اس کو پڑھنے والی جو زبانیں ہیں وہ رد و بدل ہے، وہ زبانیں الگ ہیں۔ جس کے پاس جیسا عمل ہوگا اللہ کریم اس کو ویسا فیضان دے گا۔ اسی لیے بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان وہ زبان تھی کہ جن کی پاک زبان تھی، جن کی رگوں میں پاک دودھ، پاک خون گردش کر رہا تھا، اور انہوں نے ایک مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد کو سن لیا۔